شامی صاحب جو تقریب تھی وہ شام کو شروع ہونی تھی، جام کمال صاحب نے بھی اس کا عندیہ دیا تھا سلمان صاحب، تو اس میں 30 سے زائد اہم جو شخصیات ہیں وہ موجود ہیں جو کہ آج نون لیگ کا باضابطہ حصہ بننے جا رہی ہیں. تفصیل بھی وہ شیئر کریں جیسے ہی وہ آتے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ اس میں بی اے پی، بی این پی مینگل، نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی کے بھی کئی سابق سیاسی رہنما جو ہیں وہ شامل ہیں، جس میں 2-4 نام میں پڑھ دیتا ہوں، باقی تفصیل عرفان سعید سے ہم جانیں گے. جام کمال صاحب ہیں، میر سلیم کھوسا، نور محمد دمڑ صاحب کا کوئی یاد ہوگا وہ بھی ہیں، اور ربابہ بلیدی صاحب ہیں، یہ بلیدہ سے، یہ بھی اس میں شامل ہیں، اور سردار عبدالرحمن کھیتران، محمد خان لیڈی، یہ بھی جناب پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ بن رہے ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے بلوچستان کی سیاستدان جو ہیں وہ سب سے سیانے ہیں پاکستان میں. جامی صاحب مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2013 یہ سب سے انجانے ہیں. 2013 پرویز رشید صاحب نے، اس وقت وہ سیکرٹری اطلاعات بھی تھے، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ پارٹی کی سطح پہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ بلوچستان کے اندر ہم قوم پرستوں کو ترجیح دیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ نون لیگ کے پاس سے وہاں پر ایک سادہ اکثریت تھی، لیکن نواز شریف صاحب نے ڈاکٹر مالک کو حکومت دی تھی. اگر بلوچستان ایک فارمولہ طے ہوا تھا، فارمولہ طے ہوا تھا 2.5 سال کا. میرا خیال زیادہ دلچسپی کی حامل اگر بات جو ڈاکٹر صاحب نے جہاں ختم کیا نا، یہ جو الیکٹیبلز ہیں یہ لوگوں کی دلچسپی کا بھی سامان ہے. اس میں خود پی ٹی آئی کی اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان صاحب نے ایک طویل جدوجہد کی تھی، لیکن الیکٹیبلز پہ انحصار کرنا پڑا تھا. پورا ساؤتھ پنجاب جہانگیر ترین صاحب 2011 میں جہانگیر ترین صاحب وہ الیکٹیبلز لے کے آئے تھے، اور مجھے یاد جی وہ بڑا مشہور تیارہ ہے، 30 لوگ تھے، فضائی سفر جو ہے اس کی بڑی داستان ہے. 30 لوگ تھے، لیکن دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ ٹیک آف کرنا، چونکہ وہ 30 اکتوبر 2011 میں وہ جلسہ ہو چکا تھا مینار پاکستان کا، اور لگ رہا تھا کہ یہ ٹیک آف کرے گی. آج وہی جہانگیر ترین صاحب ہیں، وہ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر ہیں، لیکن وہ رجحان عام نہیں ہو رہا.